فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ معزز بزرگان اور محترم دوستو، قرآن حکیم کی بڑی معروف آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کے بچوں کو بھی یہ آیت یاد ہے۔ بحیثیت ایک طالب علم کے اور یہاں گجرات میں رہتے ہوئے ملت تشیع کی چھوٹی موٹی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے پاکستان کے حالات سے پوری آگاہی ہے۔ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے میں کسی حد تک اس بات سے آگاہ ہوں۔ میری کوشش ہے کہ میں جو جملے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ ایسے عرض کروں کہ جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں، میرے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال، پاکستان میں ناسبیت کا کھل کے آ جانا، اس کی وجہ سے میں نے اپنے طور پہ اس بات کو محسوس کیا ہے کہ جتنا جناب سیدہ اور امیر المومنین کے حق کا بیان کرنا اس وقت ضروری ہے، اتنا شاید پہلے ضروری نہیں تھا۔ بڑی ذمہ داری سے ہی جملے عرض کروں گا، لیکن میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اب زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے جناب سیدہ کے حق کی اور امیر المومنین کے حق کی۔ بعد از نبی امت کا وارث، ہادی، نبی کا جانشین، دو نقطہ نظر ہیں اس کے بارے میں۔ ایک یہ ہے کہ نبی کسی کو بنا کے نہیں گئے، ایسے ہی امت کے ذمہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی اعلان فرما کے گئے، جانشین مصطفیٰ کا نبی اعلان فرما کے گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بات کوئی اختلافی نہیں، دلائل دینے کی زیادہ اس پہ ضرورت نہیں۔ جو نقطہ نظر اس بات کا قائل ہے نا کہ جانشینی مصطفیٰ امت کے ذمے کر کے چلے گئے تھے، ان کے نزدیک بھی جانشین بنانا اتنا ضروری ہے کہ دفن مصطفیٰ کو مؤخر کر دیا گیا تھا، جانشین پہلے بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ضروری سمجھتے تھے کہ جانشین مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ثانی آخر پہ زخمی ہو گئے، بچنے کی امید نہ رہی۔ جب بچنے کی امید کم ہو گئی تو ام المومنین نے پیغام بھیجا حضرت کو کہ امت کو ایسے چھوڑ کے نہ جانا، بلکہ امت کے لیے جانشین کا ہونا ضروری ہے، کسی کو بنا کے جانا، ایسے نہ چھوڑ کے جانا، کسی نہ کسی کو بنا کے جانا۔ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین بھی جانتی تھی جانشین ضروری ہے، صحابہ بھی جانتے تھے جانشین ضروری ہے، نہیں جانتے تھے تو نبی نہیں جانتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ نہیں جانتے تھے تو نبی نہیں جانتے۔ میں چونکہ طالب علم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں ذرا عام روٹین سے ہٹ کے بیان کر کے موضوع کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔
پہلا باضابطہ پیغمبر گرامی نے جو جلسہ کیا اسلام کا 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد، 3 سال پیغمبر خفیہ تبلیغ کرتے رہے، 3 سال کے بعد میرے نبی معظم نے جو باضابطہ اعلانیہ جلسہ کیا اس میں 40 بندے آئے اور نبی معظم نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جتنے خدا تم سمجھتے ہو وہ جھوٹے ہیں، میں اس کا نبی ہوں، تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ تم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرے بعد جانشین بھی ہوگا، خلیفہ بھی ہوگا، میرا وارث بھی ہوگا۔ پیغمبر گرامی نے پہلے جلسے میں اعلان کیا، کہا جاتا ہے کمزور پنڈلیوں والا چھوٹی عمر کا ایک نوجوان اٹھ کے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں۔ نبی نے فرمایا نہیں تم بیٹھ جاؤ، کسی اور کو موقع دو۔ پھر کہا کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ پھر وہی اٹھا، پھر بٹھایا گیا، پھر اعلان کیا گیا، پھر وہی اٹھا۔ جب تیسری مرتبہ وہ شخصیت اٹھی تو نبی نے فرمایا ھذا اخی و وصی و وارثی، یہی میرا بھائی ہے، یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرا وارث ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی توجہ۔ پہلے باضابطہ جلسے میں علی و نبی کا ایک معاہدہ ہو گیا ہے، جو مدد کرے گا وہ جانشین ہوگا۔ علی نے مدد کا وعدہ کیا، نبی نے کہا تو میرا جانشین ہے۔ یہ معاہدہ ٹوٹ تب سکتا ہے اگر علی مدد نہ کرے۔ میں نے آگے بڑھنا ہے، میں ذرا اس کو آرام سے، مجھے تفصیل سے واقعات کو نہیں عرض کرنا، میں آج آپ کی خدمت میں ایک خاکہ سا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اسلام میں جنگ ہوئی ہے میرے نبی معظم کے، وہ غزوات جو گنے جاتے ہیں ان میں اس کا نام ہے جنگ تبوک۔ جنگ تبوک پہ جب پیغمبر گرامی تشریف لے کے جانے لگے تو یہ واحد جنگ ہے جس میں نبی علی کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ توجہ فرمائیں، یہ واحد جنگ ہے جس میں نبی سرکار مولا کائنات کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ باقی صحابہ، بہادر صحابہ، شجاع صحابہ، ان کو ساتھ لے کے نبی گئے اور حضرت علی کو فرمایا کہ یا علی تم مدینے میں میرے جانشین ہو۔ آپ کی توجہ ہے، میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تم میرے مدینے میں جانشین ہو۔ حضرت علی رہ گئے، لشکر چل کے ابھی پہلی منزل پہ مدینے سے باہر ہی گیا تھا کہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ علی بہادر ہی نہیں رہے، علی شجاع ہی نہیں رہے، علی پہ اب نبی کو اعتماد ہی نہیں، اسی لیے تو علی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا چلیے، یہ تو بات کی بات ہے، اس پہ بات کرتا ہوں۔ ایک پہلے جملہ عرض کر لیتا ہوں، نبی کے علم میں تھا کہ یہ جنگ ہونا ہی نہیں۔ آپ کی توجہ ہے، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جنگ ہوئی نہیں۔ البتہ نبی نکلے، حضرت علی نے لوگوں کی باتیں سنی۔ جب لوگوں کی باتیں سنی نا، ایک مرتبہ چل کے نبی معظم کے پاس گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ساتھ لے کے نہیں جائیں گے؟ آپ کی توجہ،
یہ جملہ کہنا تھا، نبی دیکھ کے فرماتے ہیں ان المدینہ لا تصلح الا بی او بکا یا علی، مدینے کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی جب تک میں نہ رہوں یا تم نہ رہو۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ اس کرنا۔ مدینہ صحیح رہ ہی نہیں سکتا الا بی او بکا، میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں یا علی اما ترضا، یا علی کیا تو راضی نہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، جیسے موسیٰ جاتے ہوئے ہارون کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، ایسے ہی میں تمہیں جانشین بنا کے جا رہا ہوں۔ الا لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اشاروں کے نایوں میں نبی اس بات کی وضاحت مسلسل کرتے رہے۔ اب کی توجہ کے لیے ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مطالعہ کرتا رہتا ہوں، بعض چیزیں نئی مل جاتی ہیں، میرا جی چاہتا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں۔ پیغمبر گرامی جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی، آج کل ریاست مدینہ کا بڑا چرچا ہے، جب مدینے میں واقعاً ریاست مدینہ قائم ہو گئی نا، تو میرے نبی نے اس دور کے جتنے بادشاہ تھے ان میں سے کافی لوگوں کو خط لکھے۔ ان خط جن لوگوں میں لکھے، کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی جواب دیا۔ یمامہ علاقہ تھا، اس کا بادشاہ تھا حوزہ، نام ہے اس کا حوزہ۔ میرے پیارے نبی نے حوزہ کو بھی خط لکھا کہ مجھ پہ ایمان لے آؤ، میری مدد کرو، تمہاری آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے جواب لکھا، جواب میں وہ کہتا محمد تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، تجھ پہ ایمان بھی لاتا ہوں، تیری مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک شرط ہے۔ نبی نے فرمایا شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین میں ہوں گا۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ آپ کے بعد جانشینی آپ کی میرے پاس ہوگی۔ یہ جملہ کہنا تھا، میرے نبی دیکھ کے فرماتے ہیں لا ولا کرامتا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور ایسی بات نہ کرنا، اس میں عزت بھی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ یہ میرے بعد جانشینی کی بات ہی نہ کرنا، اس میں کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ آخر موقع پہ پیغمبر نے فتح مکہ کے لیے مکے گئے، فتح مکہ ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو میرے پیغمبر نے علاقے کے جتنے لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لانے کے لیے، مسلمان کرنے کے لیے چھوٹی موٹی جنگیں بھی کی۔ جنگ حنین بھی اسی دور کی جنگ ہے۔ ایک قبیلہ تھا، تمہید میری ختم ہو گئی ہے، ایک قبیلہ تھا بہت بڑا بہادر قبیلہ، بنی عامر ان کو کہا جاتا ہے۔ جب انہوں نے محسوس کیا نا کہ مصطفیٰ کی حکومت قائم ہو رہی ہے اور ہر بندہ یا تو مصطفیٰ کا ساتھ دے رہا ہے یا یہ کہ جنگ لڑنے کے بعد ناکام ہو جاتا ہے، شکست اسے ہو جاتی ہے، یہ کوئی سمجھدار لوگ تھے۔ انہوں نے کہا محمد سے جنگ نہیں کرنی، ایک وفد بنایا، وفد بنا کے مصطفیٰ کے پاس بھیجا، مصطفیٰ ہم تیری مدد کرتے ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں، تیرا ساتھ بھی دیتے ہیں، تجھ پہ ایمان بھی لاتے ہیں، ایک شرط ہے۔ پیغمبر گرامی نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا آپ کے بعد آپ کی جانشینی ہمارے پاس ہوگی۔ آپ کی توجہ ہے، جملہ آخری عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے۔ کہا آپ کی جانشینی آپ کے بعد ہمارے پاس ہوگی۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ میرے نبی نے ایک جواب دیا جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے نبی دیکھ کے کہتے ہیں وَالْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ، یہ جانشینی کا معاملہ میرے اختیار میں بھی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جانشینی کا معاملہ نبی فرماتے ہیں میرے اختیار میں بھی نہیں، میں نے جانشین بنانا نہیں، اعلان کرنا ہے۔
آپ کی پوری توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں. یعنی مصطفیٰ کا جانشین بنانا یہ مصطفیٰ کا کام نہیں، یہ کام در حقیقت اللہ کا ہے. مصطفیٰ نے صرف اس کا اعلان کرنا ہے. اور مصطفیٰ کی جانشینی اتنا آسان کام بھی نہیں تھا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ جانشین مصطفیٰ کا اعلان کر دیا جائے. ایک رات اللہ نے کہا مصطفیٰ میں تمہیں جانشین کا نام بتانا چاہتا ہوں، تم رات کے اندھیرے میں میرے پاس آ جاؤ. آپ کی توجہ ہے یا نہیں کہ جو لفظ کرنا چاہتا ہوں؟ تم رات کے اندھیرے میں میرے پاس آ جاؤ. اور جس کا نام بتانا چاہتا ہوں نا، جس جانشین کا، اس کا ابھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، لہٰذا جبریل کو بھی ساتھ لے کے نہیں آنا. آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ جبریل کو بھی ساتھ لے کے نہیں جانا. جبریل کو سدرہ پہ چھوڑ کے نبی آگے بڑھ گئے. جب عبد اور معبود رہ گئے، تنہا محب اور محبوب تھے، تو مجھے نہیں پتا باتیں کیا ہوئیں. تھے ہی محب اور محبوب، مجھے کیا پتا کہ کیا بات ہوئی. یہ بھی حدیث نے بیان کیا کہ جب باتیں ہوئیں تو لہجہ علی میں ہوئیں. آپ کی پوری توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں. جب باتیں ہوئیں تو لہجہ علی میں ہوئیں. اب باتیں ہوئی کیا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کیا باتیں ہوئی. ہاں قرآن کی ایک آیت بتاتی ہے، کوٹ کرتا ہے قرآن کہ اس میں ہوا کیا تھا. قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اللہ کہتا ہے اس رات ہم نے اپنے بندے کو بتا دیا جو بتانا تھا. آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ ما پھر میں کہہ رہا ہوں ما اوحا، ہم نے وحی کر دی ماں کی، ہم نے وحی کر دی ماں کی جو کرنا تھی. اور کہا مصطفیٰ تمہیں بتا دیا ہے، لیکن اس کا اعلان کرنا تمہارے ذمے ہے، لیکن تم اپنی مرضی سے اعلان بھی نہیں کر سکتے. جگہ بھی ہم بتائیں گے، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. جگہ بھی ہم بتائیں گے، وقت بھی ہم بتائیں گے کہ اس کا اعلان کب کرنا ہے. آپ کی توجہ ہے نا. میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی آخری حج کر کے جب غدیر کے مقام پہ پہنچے نا، توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لوگ فکر فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب نبی آخری حج کر کے غدیر کے مقام پہ پہنچے تو آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما، اے رسول آج تبلیغ کر دو اس ماں کی جو شب معراج بیان کیا گیا تھا. آج اعلان کر دو اس ماں کا جو شب معراج بتایا گیا تھا. جب یہ آیت آئی آپ سنتے رہتے ہیں، یقیناً یہ باتیں نئی نہیں ہیں لیکن میرے موضوع سے متعلق ہیں، لہٰذا آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. جب پہنچے نا غدیر کے مقام پہ آیت آئی، نبی نے کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ساتھ ملا لو. میں نے اعلان کرنا ہے اپنے جانشین کا، اور جس کا اعلان کرنا ہے نہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے نہ اس سے پیچھے رہنا چاہیے. علی کہتے ہی اسے ہیں جس سے نہ آگے بڑھنا چاہیے نہ اس سے پیچھے رہنا چاہیے. امام خمینی کا ایک جملہ ہے جو فوراً میرے ذہن میں آ گیا ہے، آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. جب بہت بڑے انقلابی بڑے نعرے مار رہے تھے نا، بڑے نعرے مار رہے تھے انقلابی امام خمینی کے دور میں، تو امام خمینی نے کہا کہ انقلابی تر از خمینی و شیعہ تر از علی نہ شوید. خمینی سے بڑے انقلابی نہ بنو اور علی سے بڑے شیعہ نہ بننے کی کوشش کرو. حکم علی کے تابع رہو، خمینی کے تابع رہو.
جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلاؤ، وہ جو پیچھے رہ گئے ان کو ساتھ ملاؤ۔ جب ساتھ ملا لیا نا، نبی فرماتے ہیں میرے پیاروں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، ممبر بناؤ۔ کہا یا رسول اللہ یہاں ممبر کا سامان ہی نہیں ہے، کیسے ممبر بنائیں؟ کہا نہیں بنا سکتے تو میں بتاتا ہوں، قریب والے اپنے پلانے دے دو، ان کو اوپر نیچے رکھتے جاؤ، ممبر بن جائے گا۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ عموماً یہ جملہ کہا جاتا ہے، جب کہا نا یہ پلانے اوپر نیچے رکھتے جاؤ ممبر بن جائے گا، یاد رکھنا آج میرے مشورے کے بغیر میرے لیے تم ممبر نہیں بنا سکے۔ جب میرے مشورے کے بغیر ممبر نہیں بنا سکے تو میرے بعد صاحب ممبر بھی بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اور جب ممبر بن گیا تو آج نبی تنہا ممبر پہ نہیں گئے بلکہ علی کو بھی ساتھ لے کے گئے۔ اور جب مجمع دیکھ رہا تھا نا حضرت علی کو، تو میں تو کہا کرتا ہوں دیکھ علی کو رہا تھا، بات نبی کی سن رہے تھے۔ کتنا خوش قسمت مجمع تھا جو ایک وقت میں دو عبادتیں کر رہا تھا، نبی کی بات سن کے عبادت کر رہے تھے، علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہے تھے۔ بڑا خوش قسمت مجمع۔ جب سارے کے سارے بیٹھ گئے، علی کو ممبر پہ بلایا، میرے پیارے نبی دیکھ کے کہتے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، اور میرے پیارو کیا تمہارے نفسوں پہ میں تم سے اولا نہیں؟ گرمی بہت زیادہ تھی، رکنے کا پروگرام تھا ہی نہیں، ایسے میں جب نبی نے پوچھا نا کیا میں اولا نہیں، سارے بیک زباں ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بلا، کیوں نہیں، آپ اولا ہیں۔ عربی میں جو اولا ہو اسے مولا کہا جاتا ہے۔ اب کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اولا ہو اس کو مولا کہا جاتا ہے۔ جب نبی نے کہا نا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اولا نہیں، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اولا ہیں۔ کہا اس کا مطلب یہ کہ تم نے مجھے مولا مان لیا؟ کہا یا رسول اللہ اس میں بھی کوئی شک ہے، آپ ہمارے مولا ہیں۔ جب سب نے نبی کو مولا مان لیا نا تو نبی نے جملہ فرمایا، نبی دیکھ کے فرماتے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ دوسرے جملے پہ توجہ کر رہے ہیں، میں پہلے جملے پہ توجہ کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ علی ہر بندے کا مولا ہے ہی نہیں، علی مولا ہے ہی اس کا جو پہلے نبی کو مولا مانتا ہو۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا۔ جب یہ اعلان ہوا تو فوری طور پہ آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا، آج تمہارے لیے دین مکمل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہوا ہے غدیر میں۔ آپ کی توجہ ہے، دین مکمل ہوا ہے غدیر میں، اور غدیر میں دین مکمل ہوا ہے ولایت علی کے بعد۔ علی کی ولایت کے بعد دین مکمل ہوا ہے نا، تو کیا جو آدم کے دور میں تھے ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو نوح کے دور میں تھے ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو موسیٰ کے دور میں تھے ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو ابراہیم کے دور میں تھے ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو اسماعیل کے دور میں تھے ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو یوسف کے دور میں تھے ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو عیسیٰ کے دور میں تھے ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو مصطفیٰ کے ابتدائی دور میں مر گئے کیا ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو بدر میں شہید ہو گئے کیا ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو احد میں شہید ہو گئے کیا ان کا دین مکمل نہیں تھا؟ جو چلتے چلتے غدیر سے پہلے شہید ہو گئے یا مر گئے کیا ان کا دین مکمل
نہیں تھا؟ نہیں میرے دوستوں، غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ جو آدم کے دور میں مر گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو نوح کے دور میں مر گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو موسیٰ کے دور میں مر گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو عیسیٰ کے دور میں مر گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو مصطفیٰ کے ابتدائی دور میں مر گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا، جو بچ بچا کے غدیر تک پہنچے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں؟ جو بچ بچا کے غدیر تک پہنچے ہیں ان کے لیے آپشن ہی دو ہیں، یا غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور خمبے غدیر وچ نبی کیا، خمبے غدیر وچ نبی کیا، شافی میں برگا کوئی بھی نہیں، مان کون تو مولا نو یاد رکھنا، اور میرے بعد کو پاملا شور بھی نہیں، میرا ایکو ہی ٹال فیصلہ جے، چھڑنی علی دی تسانے، ڈور بھی نہیں، عرشی جو بھی نہیں نجات ہونی، اور جدی پرچی دے علی دی مور نہیں، عرش تے بھی تے فرش تے بھی، نعرہ حیدری۔ آپ کی بڑی نوازش، آپ کی بڑی مہربانی۔ حیدری، آپ کی بڑی نوازش، آپ کی بڑی مہربانی۔ اکثر کہا کرتا ہوں یہ جملہ، غدیر والا ممبر بنایا فضائل علی کے لیے گیا تھا۔ ایک ممبر ہے ہمارا جو ہم مسجد میں رکھتے ہیں، اور ہمارے مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے نماز کا ذکر کریں، روزے کا ذکر کریں، حج کا ذکر کریں، زکوٰۃ کا ذکر کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ غدیر والا ممبر ہم جہاں پہ لگائیں لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے بھی طے کیا ہے ہم لگائیں گے۔ ہم نے غدیر سے اٹھایا مدینے میں لے گئے، مدینے سے اٹھایا پاکستان میں لے گئے، کبھی کراچی میں لگایا، کبھی لاہور میں لگایا، کبھی اسلام آباد میں لگایا، لگاتے لگاتے ہم رام کے میں لے آئے۔ ہم نے یہاں بھی لگا دیا۔ ہم لگاتے ہیں، جب ہم لگاتے ہیں وہ گھبراتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے۔ گھبراتے کیوں ہیں؟ میرا سوال ہے، وہ غدیر والے ممبر سے گھبراتے کیوں ہیں اور ہم لگاتے کیوں ہیں؟ آپ کی توجہ ہے؟ جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں جان بوجھ کے مولا کی ولایت کے حوالے سے آج کل مجلسیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے۔ آج جتنی ناسبیت آ گئی ہے اس کے مقابلے میں ہمیں مولا علی کی ولایت کا اعلان کرنا اور بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم لگاتے کیوں ہیں، وہ گھبراتے کیوں ہیں؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ الیکشن بالکل قریب ہے، یہ پی ڈی ممبروں کے الیکشن جو پہلے پی ڈی کہے جاتے تھے اب ممبر کہا جاتا ہے، یا ناظم یا چیئرمین۔ اب ناظم تو ختم ہو گئے، چیئرمین وغیرہ جو ہیں ان کے ہوتے ہیں۔ اب جب ممبر کے لیے کینڈیڈیٹ معین کیا جاتا ہے تو ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، کئی کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں، جا کے درخواست دے آتے ہیں۔ جب درخواست دے آتے ہیں ایک وقت ملتا ہے کمپین کرنے کا، وہ بھی جلسہ کر رہا ہے، یہ بھی جلسہ کر رہا ہے، وہ بھی جلوس نکال رہا ہے، یہ بھی جلوس نکال رہا ہے۔ اس کو اس کے جلسے پہ اعتراض نہیں، اس کو اس کے جلسے پہ اعتراض نہیں، اس کو اس کے جلوس پہ اعتراض نہیں، اس کو اس کے جلوس پہ اعتراض نہیں۔ کمپین کے سارے دن سب جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، لیکن جب کمپین ختم ہو جاتی ہے، الیکشن کا دن آ جاتا ہے، پھر ووٹ ہوتے ہیں۔ ووٹ ہونے کے بعد شام کو وقت ختم ہوتا ہے، صندوقڑیاں کھولی جاتی ہیں، ووٹ گننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ووٹ گن لیتے ہیں نا، اب ایک جیت جاتا ہے، باقی ہار جاتے ہیں۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ ایک جیت جاتا ہے، باقی ہار جاتے ہیں۔ جب ایک جیت جاتا ہے، باقی ہار جاتے ہیں، اب سارے جلوس نہیں نکالتے، اب سارے جلسے نہیں کرتے، بلکہ جو جیت جاتا ہے نا وہ جلوس نکالتا ہے۔
آپ کی توجہ ہے؟ جو جیت جاتا ہے نا وہ جلوس بھی نکالتا ہے، جلسہ بھی کرتا ہے، اور جب وہ جلوس نکالتا ہے نا تو راستے میں گھر آتا ہے اس کا جو ہار چکا ہے، اگر وہ صاحب ظرف ہے تو کہتا ہے نکالے جلوس، اس لیے کہ جیت جو گیا، اگر کم ظرف ہے تو کہتا ہے نہیں نکالے، لیکن میری گلی سے نہیں۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ میری گلی سے نہیں، میرے گھر کے دروازے سے نہیں۔ اب سمجھ آئی ہم لگاتے کیوں ہیں، وہ گھبراتے کیوں ہیں۔ غدیر والے ممبر پہ ہمارا پیر جیت گیا تھا۔ پوری توجہ ہے آپ کی، باتیں وہی ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ صاحبان کی۔ یہاں پہ صرف یہ آیت نہیں آئی، ایک اور آیت بھی آئی ہے، اور وہ آیت ہے الیوم یائس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الیوم یائس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گئے۔ غدیر کے دن کافر مایوس ہوئے، صحابہ مایوس نہیں ہوئے تھے، صحابہ مایوس نہیں ہوئے تھے، صحابہ تو نبی کے صحابہ تھے، اگر مایوس ہو گئے ہوتے تو علی کو مبارکیں تو نہ دیتے نا۔ آپ کی پوری توجہ ہے، وہ مایوس نہیں ہوئے تھے، وہ تو بخن بخن لکا یا علی کہہ کے مبارکیں دے رہے تھے، اس کا مطلب یہ کہ مایوس نہیں تھے۔ البتہ قرآن کہتا ہے کہ کافر مایوس ہو گئے، تو لفظ بدل دینے دیجئے گا مجھے، کافر مایوس ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ غدیر کے دن جتنے مایوس ہوئے تھے وہ سب کافر تھے۔ آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ حس کرنا چاہ رہا ہوں۔ الیوم یائس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہوئے۔ اب کافر کون کون ہے مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا کون کون کافر تھا، کون کون مایوس ہوا تھا۔ ایک کافر کو قرآن نے بیان کیا ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں شیطان بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ غدیر کے دن شیطان مایوس ہو گیا تھا۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، غدیر کے دن شیطان مایوس ہو گیا تھا، شیطان مایوس ہو گیا تھا۔ یہ ہے کون؟ جو آدم سے ٹکرایا، جو نوح سے ٹکرایا، جو ابراہیم سے ٹکرایا، جو اسماعیل سے ٹکرایا، جو موسیٰ سے ٹکرایا، جو عیسیٰ سے ٹکرایا، جو یعقوب سے ٹکرایا، جو یوسف سے ٹکرایا، جو مصطفیٰ سے ٹکرایا۔ تو میں سمجھتا ہوں آج اعلان اس کا ہونا چاہیے جس میں آدم کا علم نظر آئے، نوح کا علم نظر آئے، ابراہیم کی خلت نظر آئے، ایوب کا صبر نظر آئے، یعقوب کا حزن نظر آئے، یوسف کا حسن نظر آئے، عیسیٰ کے مناجات نظر آئیں، محمد کے کمالات نظر آئیں۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، پیغمبر کہہ کے گئے ہیں من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، ایوب کا صبر دیکھنا چاہے، یعقوب کا حسن دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو اس کے مناجات میں دیکھنا چاہے، مجھ محمد کو میرے کمالات میں دیکھنا چاہے، وہ ایک مرتبہ علی کا چہرہ دیکھ لے، اسے سارے نبیوں کے کمالات نظر آ جائیں۔ بڑی مہربانی، جو مجھے وقت دیا تھا اس میں سے 7 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کافر مایوس ہو گئے، اور ان میں سب سے بڑا ہے شیطان۔ غدیر کے دن شیطان مایوس ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ آدم کے وقت اس کے دل میں امید تھی میرا داؤ لگ جائے گا، نوح کے بعد اس کے دل میں خیال تھا میرا داؤ لگ جائے گا، ابراہیم کے دور میں اس کے دل میں خیال تھا یہ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا،
اسماعیل کے بعد اس کا خیال تھا یہ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا۔ موسیٰ کے دور میں اس کے دل میں خیال تھا کہ یہ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا۔ عیسیٰ کے دور میں اس کے دل میں خیال تھا یہ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا۔ مصطفیٰ کے ابتدائی دور میں بھی اس کے دل میں خیال تھا، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، شیطان کے دل میں خیال تھا یہ مصطفیٰ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا، یہ چھوڑ کے چلے جائے گا، کسی کو بنا کے نہیں جائے گا۔ جب یہ کسی کو نہیں بنا کے جائے گا تو میرا داؤ لگ جائے گا۔ جب غدیر میں علی کا اعلان ہوا یہ مایوس ہو گئے، اس نے علی کا اعلان کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، یہ علی کا اعلان کر کے جا رہا ہے۔ علی حسن کا کر دے گا، حسن حسین کا کر دے گا، حسین زین العابدین کا کر دے گا، زین العابدین محمد باقر کا کر دے گا، محمد باقر جعفر صادق کا کر دے گا، جعفر صادق موسیٰ کاظم کا کر دے گا، موسیٰ کاظم علی رضا کا کر دے گا، علی رضا محمد تقی کا کر دے گا، محمد تقی علی نقی کا کر دے گا، علی نقی حسن عسکری کا کر دے گا، حسن عسکری امام زمانہ کا اعلان کر دے گا۔ یعنی وہ علی کے اعلان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ فقط علی کا اعلان نہیں بلکہ علی سے لے کے مہدی تک کا اعلان ہے، بلکہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ قیامت تک کا نظام ولایت کا اعلان ہے۔ آپ کی پوری توجہ، ایک جملہ آپ کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں۔ کافر مایوس ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ فقط علی کا اعلان نہیں تھا بلکہ علی کی شکل میں قیامت تک کے لیے نظام ولایت کا اعلان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ قوم کبھی بھی بے وارث نہیں رہی، شیعہ قوم کبھی بھی بے وارث نہیں رہی۔ اچھا، ایک سوال آپ سے ہے، اکثر کرتا ہوں، آپ کا مقامی خادم ہوں۔ بھائیوں کا نقطہ نظر ہے کہ نبی ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، ہمارا کیا ہے؟ قیامت تک کے نظام ولایت کا اعلان ہے غدیر میں۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ جب امام زمانہ نے غیبت کبریٰ اختیار کی تو وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب غیبت کبریٰ اختیار کی امام زمانہ نے تو وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، آپ جیسے جی چاہے کرتے رہنا، بے وارث چھوڑ کے چلے گئے۔ خامنائی نے کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہی ہے 250 سالہ انسان۔ 250 سالہ انسان۔ صلوات پڑھیے گا بابا سے بلا۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے گا۔ قبلہ شیراز صاحب تشریف لے آئے، بسم اللہ قبلہ۔ آقا خامنائی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے 250 سالہ انسان۔ وہ 250 سالہ انسان کا مطلب ان کا یہ ہے کہ مولا کائنات سے لے کے مولا امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے ابتدائی دور تک یہ معصومین کی ساری زندگی 250 سالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں علی سے لے کے مہدی تک ایک ہی انسان ہے، وقت اور حالات کے مطابق تبلیغ اپنے اپنے طور پہ کرتے رہے۔ یہ 250 سال ہے جو معصومین کی حیات طیبہ کے سرکار امام زمانہ کی غیبت کبریٰ سے پہلے 250 سال بنتے ہیں۔ یہ غدیر میں جو اعلان ہوا تھا یہ 250 سال کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے تھا؟
اگر ہم بھی اس بات کے قائل ہو جائیں کہ امام زمانہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اور بھائیوں کے نظریے میں بس 250 سال کا فرق ہے. جس نظریے کہ وہ 250 سال پہلے قائل تھے ہم 250 سال بعد ہو گئے. آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ مجلس میری مکمل ہو گئی ہے. میں نے اتنا ہی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا تھا. پھر ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ امام زمانہ اپنے آخری نائب کو کہتے ہیں آج کے بعد جو میری زیارت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. توجہ فرما لی. مشکل بات ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تفصیلات ہیں اس کی، علماء کے پاس بیٹھیے گا. امام زمانہ کی کس طرح زیارت ہو سکتی ہے اور کس طرح زیارت نہیں ہو سکتی. اس طرح کہ امام زمانہ بیٹھ کے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ حکم ایسے ہے، یہ ایسے ہے. امام زمانہ سامنے آ جائیں اور پتہ ہو یہ امام زمانہ ہے. جو یہ دعویٰ کرے امام فرماتے ہیں وہ جھوٹا. امام زمانہ کی زیارت کاروبار نہیں کہ خانقاہیں بنا کے بیٹھ جائیں. امام زمانہ کی زیارت کا کاروبار نہ بنائیں. آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. امام زمانہ فرماتے ہیں جو میری زیارت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. آج کے بعد میں کسی کو نہیں ملوں گا. مولا ہم بے وارث ہیں؟ کہا نہیں، ہماری روایات کو بیان کرنے والے علماء مجتہد جو ہیں ان کے کہنے پہ عمل کرنا. انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم. وہ تم پہ حجت ہیں، میں ان پہ حجت ہوں. علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. میں آپ کا خادم ہوں، مقامی طور کے آپ کی خدمت میں رہتا ہوں. پھر کسی موقع پہ اس کی وضاحت عرض کر لوں گا. ہمارے پاس نظام وہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے اور کسی دور میں بھی ہم بے وارث نہیں. دشمن کی سازش یہ ہے کہ ہمیں اپنے مجتہدین سے دور کر دیا جائے اور جب دور کر دیا جائے ہم بے وارث ہو جائیں. اور شیعوں کو چاہیے کہ وہ اس سازش کو سمجھیں اور اپنے علماء سے دور نہ ہوں. بڑی مشکل سے یہ دین تم تک پہنچا ہے. خاندان طہارت کا سب کچھ لگ گیا ہے اس دین پہ. مجلس میری مکمل ہو گئی ہے. ثواب کی خاطر 2 جملے مجلس کو مکمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. قصہ کربلا والا کہتا ہے مسلم جساس ہے راوی کا نام. مکان بنانا اس کا کام ہے. جساس اسے کہتے ہیں جو پلستر کرتا ہے، جس گچ کاری کرتا ہے. کہتا مجھے پتہ نہیں تھا حالات کا. ابن زیاد نے مجھے دارالامارہ کی مرمت پہ لگایا. کہتا میں کوفے میں دارالامارہ کی مرمت کر رہا تھا. کیا سنا، ایک دن میں نے بازار میں شور کی آواز آئی. اجرکم اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہیں. کہتا تھوڑی دیر کے بعد مجھے لوگوں کے رونے کی آواز لگی. جب رونے کی آواز میں نے سنی نا، جو ساتھ میرے کام کر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا یہ شور کس کا ہے، یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ہمارے بادشاہ کے خلاف ایک بندے نے بغاوت کی تھی، اس کا سر لے کے آ رہے ہیں. کہتا میں نے اس بندے سے پوچھا جس کا سر لے کے آ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ کہتا اس کا نام ہے حسین ابن علی. اجرکم اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہیں. مسلم جساس کہتا ہے حسین ابن علی کا نام آنا تھا، میرے ہاتھ سے اوزار گر پڑے. میں نے سب کچھ وہیں پہ چھوڑا. میں بازار میں آیا، میں نے کیا دیکھا کہ چند بے پلانہ سواریاں ہیں جن پہ چند مستورات سوار ہیں. اجرکم اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہیں. مسلم جساس خود روایت کرتا ہے، کہتا میں نے ایک سواری کو دیکھا جو بے پلانہ ہے، اس پہ ایک نحیف انسان سوار ہے جس کے گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں.
مسلم جساس اس بات کی روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے اس توق کی وجہ سے گلے سے خون بہ رہا تھا، بیڑگیوں کی وجہ سے اس کی پنڈلیوں سے خون بہ رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے قریب جا کے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے۔ اجرکم اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ مجلس مکمل ہو گئی، بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کچھ نیزے نظر آئے جن پہ سر سوار تھا۔ کہتا ہے ایک سب سے لمبا نیزہ تھا، میں نے دیکھا جو اس پہ سوار ہے اس کا چہرہ ایسے ہے جیسے چاند ہوتا ہے۔ عزیزارو، زید بن ارقم کہتا ہے اس چاند والے چہرے کے منہ سے نکل رہا تھا ان اصحاب الکاف والرقیم من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کاف والی آیت کو پڑھ رہا تھا، زید بن ارقم دیکھ کے کہتا ہے تیرا قصہ ان سے بھی عجیب ہے، تیرا قصہ ان سے بھی عجیب ہے۔ عزادارو، مسلم کہتا ہے جب وہ آ رہا تھا نا، جس بندے نے اس کا نیزہ پکڑا ہوا تھا نا، وہ بڑے فخر سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں لمبے نیزے والا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کے وہ کہتا ہے انا قاتل دین الاصیل، اور میں وہ ہوں جس نے اصلی دین کو قتل کیا۔ عزادارو، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ جب اس نے کہا نا میں اصلی دین کا قاتل ہوں، ایک مرتبہ بیویوں سے ایک بیوی کی آواز آئی، صرف یہ نہ کہے کہ میں اصلی دین کا قاتل ہوں، بلکہ کہے میں مصطفیٰ کا قاتل ہوں، بلکہ کہے کہ میں مرتضیٰ کا قاتل ہوں، بلکہ کہے کہ میں مجتبیٰ کا قاتل ہوں، بلکہ کہے کہ میں اللہ کا عرش ہلا تھا۔ اجرکم اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، ایک مرتبہ مسلم کہتا ہے میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ بی بی حسین کی بہن زینب۔ اجرکم اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو، اسی انداز میں چلتے چلتے جب زہرا دادیاں پہنچ گئی ہیں نا دربار ابن زیاد میں، آگے کھڑی تھی مخدومہ فضہ، سفید بالوں والی فضہ، پشت پہ سر رکھ کے کھڑی تھی مخدومہ زینب۔ ایک مرتبہ جب کسی نے پوچھا نا بے غیرت سے کہ یہ سر کس کا ہے، بے غیرت دیکھ کے کہتا ہے میرے باغی کا۔ عزادارو، جب کہا نا میرے باغی کا، یہ جملہ کہنا تھا، مخدومہ اماں فضہ کو ہٹا کے کہتی اماں فضہ ہٹ، جس مقصد کے لیے زندہ ہوں وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا ہے۔ مخدومہ نے ہٹ کے ایک مرتبہ اسے ہٹا کے فضہ کو کہا میرا بھائیا نمازی تھا، باغی نہیں تھا۔ عزادارو، یہ جملہ سننا تھا، اندھا صحابی عفیف وہاں پہ، عبداللہ ابن عفیف وہاں پہ بیٹھا تھا، جب اس نے آواز سنی نا وہ سن کے کہتا اینا علی ابن ابی طالب، یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عزادارو، یہ جملہ کہنا تھا، ساتھ والا کندھا ہلا کے کہتا ہے شکر کرو اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے، نہ علی آئے ہیں نہ علی کا کوئی بیٹا آیا ہے، بلکہ علی کی بڑی بیٹی زینب شرابی کے دربار میں خطبے پر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب۔